حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں ماشاءاللہ. حاجی صاحب مولانا عمران اتاری صاحب سے یہ جملہ سنا ہے کئی بار کہ ہر کام کے لیے ایک وقت ہے اور ہر وقت کے لیے ایک کام ہے. واہ، بڑا خوبصورت جملہ ہے اور زندگی کو بہتر بنانے والا جملہ ہے. اس کی کچھ مزید آپ وضاحت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، آج چونکہ وقت کی قدر ہمارا ٹاپک ہے، اور وقت کی قدر کرنے والوں سے ہی سیکھی جا سکتی ہے. دنیا میں جن لوگوں نے بڑا کام کیا نا اشفاق بھائی، ان کے پاس 48 گھنٹے کا دن نہیں ہوتا اور 60 دن کا مہینہ نہیں ہوتا اور 300 سال عمر نہیں ہوتی. نارملی ہمارے زمانے میں جن لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے وہ بھی 60-70 سال اس دنیا میں جیے، ان کے پاس بھی 24 گھنٹے کا ہی دن، ان کے پاس بھی 30 دن کا ہی مہینہ، لیکن انہوں نے اسی وقت میں وہ کام کر دیے کہ دنیا حیران ہے کہ اتنی کم زندگی میں اتنا بڑا کام کیسے ہوا. یقیناً اس میں کچھ تو اللہ پاک کی، بلکہ ساری کاموں میں اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے. جب نیت اچھی ہو تو اللہ وقت پہ برکت بھی ڈال دیتا ہے، لیکن اس میں ان کی ٹائم مینجمنٹ اور وقت کی قدر بالکل نظر آتی ہے. بڑا پیارا ایک جملہ ہے، مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. جب لمبا سفر کرنا ہے نا تو پھر وہ جلدی اٹھ کے کام کرنا پڑتا ہے. تو بالکل اس طرح اگر دنیا میں کچھ کرنا ہے تو پھر فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اور جیسے نگران شورا کی آپ نے مثال دی، پوری دعوت اسلامی کی شورا کو وہ ہیڈ کرتے ہیں اور اتنا بڑا نظام دیکھتے ہیں، تو ٹائم مینجمنٹ ہم بھی ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر الحمدللہ وہ تربیت لے رہے ہیں امیر اہل سنت سے کہ جن کے تو ایک ایک لمحے کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے واقعی ایسا لگتا ہے کہ ہر وقت کے لیے کوئی کام رکھا ہوا ہے. یعنی میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول پڑھ رہا تھا کہ مجھے کھانا کھاتے وقت کے وقت میں یہ تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ اس وقت میں ذکر و اذکار یا کوئی بڑی نیکی کا کام مطالعہ وغیرہ نہیں کر سکتا، کیونکہ کھانا کھانا بھی ضروری ہے اور اس کے وقت وہ کام نہیں ہو سکتا. مگر شاید بہت سارے ناظرین کو نہ پتا ہو کہ امیر علیہ سنت نے اس کھانا کھانے کے وقت میں بھی یہ کام رکھا ہوا ہے کہ جو مدنی خبروں کا ٹائم ہے وہ امیر علیہ سنت کے کھانا کھانے کا ٹائم ہے. تو آپ کھانا تناول فرماتے ہوئے مدنی نیوز کو چلا لیتے ہیں تو دعوت اسلامی کی خبر بھی مل گئی اور کھانے کا وقت بھی ایک طرح سے یوز ہو گیا. اب تو دنیا میں ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے، ورکنگ ڈنر اور ورکنگ لنچ. الحمدللہ یہ میں نے بہت کوشش کی اس کو کرنے کی اور نگران شورا کے ساتھ سفر میں بھی موقع ملا. ہم نارملی کیا کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جب کھانے کا وقفہ آتا ہے، اگر کوئی میٹنگ مشورے میں بیٹھے بھی ہیں تو وقفہ کر دیا کھانے کا، لیکن اگر اسی کھانے کے دوران کسی ایک اور پوائنٹ کو ڈسکس کر لیا جائے کہ چلے باقی بات کھانے پہ کر لیتے ہیں، تو کئی بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ میٹنگ پہ لیے لنچ پہ بلا لیتے ہیں کہ وہ لنچ کا ٹائم بھی ڈسکشن ٹائم ہو جائے اور اپنا کام اس میں بھی ایک سلاٹ جو ہے وہ یوز ہو جائے. سو ورکنگ ڈنر، ورکنگ لنچ یہ ٹرمینالوجی ہے، مگر الحمدللہ ہم نے دعوت اسلامی کے ماحول میں بھی اس چیز کو امپلیمنٹ کیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک بار ہم ساؤتھ افریقہ میں تھے، تو ساؤتھ افریقہ کی مشاورت کا ایک مشورہ کرنا تھا اور ہمیں 5-6 گھنٹے ریکوائرڈ تھے اس مشورے کے لیے، طویل ڈسکشنز تھی. تو اب ٹائم شیڈول میں نکل نہیں رہا تھا، غالباً ہمیں جوہانسبرگ سے ڈربن جانا تھا، وہ 6 گھنٹے کا راستہ تھا. تو ہم نے نگران شورا نے یہ کہا کہ ایسا کرے کوئی ایسی گاڑی ارینج کریں جس میں ہم سارے جمع ہو جائیں اور ہم 6 گھنٹے سفر ساتھ کر لیتے ہیں، تو ہمارا سفر بھی پورا ہو جائے گا اور ہمارا مشورہ بھی پورا ہو جائے گا. ایک بار اسی طرح یو کے میں ہم تھے تو بریڈ فورڈ سے لندن کا راستہ جو ہے وہ تقریباً 4 گھنٹے کا راستہ ہے. اچھا، اس میں اگر آپ گاڑی میں سفر کریں تو نارملی کار میں آگے پیچھے بندہ بیٹھتا ہے تو اتنا پراپرلی مشورہ نہیں ہو سکتا. تو ہم نے اس لیے ٹرین بک کی کہ ٹرین میں آمنے سامنے بیٹھ جائیں گے، تو باقاعدہ ایک مجلس کا مشورہ کرنا تھا جس کی سلاٹ میں جگہ نہیں نکل رہی تھی. اس مجلس کے اسلامی بھائی کو ٹرین میں بلا لیا گیا اور ہم نے 4 گھنٹے ٹریول کیا اور 3.5-4 گھنٹے میں وہ مشورہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. امیر اہل سنت کی جو ذات سے بات سیکھنے کو ملی، اللہ کی رحمت سے مجھے ان کے ساتھ کچھ پلین میں جہاز میں سفر کرنے کے مواقع اولین دور میں ملے، تو میں دیکھتا تھا امیر اہل سنت، شاید آپ کو ایز اے ناطخواں شاید آپ کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، پتا آپ کے لیے شاید، ناظرین کے لیے تو نئی بات ہوگی کہ امیر اہل سنت کے بہت سارے نعتیہ کلام امیر علیہ سنت نے جہاز میں لکھے ہیں. میں دیکھتا تھا امیر علیہ سنت ایک پیڈ، وہ لکڑی کا جو کلپ والا ہوتا تھا اور اس کے ساتھ پیپر ہوتا تھا، اور امیر علیہ سنت جہاز کے اندر باقاعدہ کام لے کے چلتے تھے. برمحل کیفیات بھی ساتھ ہوتی تھی. ہاں، اب 2 گھنٹے ہیں تو 2 گھنٹے کا کام، وہ آپ نے جملہ کہا نا کہ ہر وقت کے لیے کام اور ہر کام کے لیے وقت. تو واقعی اگر اس ایک جملے کو سمجھ لیا جائے اور ہم سوچیں کہ ہم پورے دن کو کس طرح گزارنا چاہتے ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ ایک دن میں کتنے سارے کام کر لیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ کرتے کیا ہو، کسی سے پوچھو تو کہتا کچھ نہیں کرتا، یعنی اس کی مصروفیت یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں کرتا، وہ ویلا ہے. تو یہ ہماری زبان پر نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پاس ہر 1 گھنٹے کے لیے کوئی نہ کوئی سلاٹ ہونی چاہیے جس کے لیے کام ہو. پھر آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کتنے سارے کام کرتے ہیں. سبحان اللہ. جو فارغ ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ایک شخص کا انٹرویو لینا تھا، کسی نے کہا، اعلیٰ حضرت کا وہ مصرع ہے نا، بندے کو کمال بے کمالی میں ہے. ہماری میمنی کا ایک مقولہ ہے، بھائی جی آوک نہ گھڑی جی فرصت نہ. ٹھیک ہے نا، ہم اس کو اردو میں کر دیتے ہیں کہ 1 پیسے کی آمدنی نہیں ہے اور 1 منٹ کی فرصت نہیں ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہی نظر آئیں گے، لک بیزی ڈو نتھنگ. وہ بیزی نظر آئیں گے، جب تحقیق کرتے کیا تو کرتے کچھ نہیں لیکن بیزی بہت ہے. بھائی بیزی بھی رہیں مگر کچھ کریں بھی ساتھ اس کے.
वो कुछ फरमा रहे इंटरव्यू के लिए टाइम मैंने दिया कि भाई इस टाइम पे आ जाएगा, इंटरव्यू कर लेंगे। अच्छा, वो बता चुके थे कि मैं फारिग हूँ बिल्कुल, आप जब बोलेंगे मैं आ जाऊंगा। अच्छा। तो भाई ठीक है, फिर इस टाइम आ जाए। यानी इस टाइम तो मैं बिजी होता हूँ। अच्छा मतलब इस टाइम क्या कर रहे होते हैं आप? यानी मैं सो रहा होता हूँ। अच्छा मैंने बोला भाई आ जाओ, काफी सारे नंबर तो आपके इस जवाब के ही कट रहे हैं। अच्छा सही है, इंटरव्यू में पहला पॉइंट ही कट गया। अल्लाह। अच्छा, एक हदीस पाक है मुफ्ती साहब, इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़्क़ुन, तेरे नफ्स का भी तुझ पर हक है। तो इंसान की बिजी लाइफ में एक शख्स अगर अच्छी नींद भी ले रहा है, कैलूला कर रहा है, 6-8 घंटे सोता है, तसल्ली से खाना भी खाता है, तो क्या इसको ये कहेंगे ये अपना वक्त ज़ाया कर रहा है? नहीं नहीं, वक्त का ज़िया तो वो है ना कि जिससे ना दीन को कोई फ़ायदा हो ना दुनिया को कोई फ़ायदा है। वक्त के ज़िया में चाहे कोई दुनिया कमा रहा है, दुनियावी तौर पर अपने वक्त को फ़ायदा हासिल कर रहा है, तो वो भी वक्त का एक इस्तेमाल कर रहा है। जबकि उस वक्त के अंदर दीन के कुछ तकाजे उससे या दीन के फ़राइज़ उससे ना छूट रहे हों, तो ठीक है, वो अपने वक्त का ये भी इस्तेमाल कर रहा है। बाकी नॉर्मल आराम करना अपने लिए जो है, जैसे हम कहते हैं रोज़ेदार के लिए, जो रोज़ेदार का सोना ये भी इबादत से शुमार फरमाया है। तो सोना ही या आराम करना ये तो अगर इस तरह का मुबारक अयाम रोज़े में तो इबादत है, लेकिन फिर भी अमीर सुन्नत जो तरगीब देते हैं ना कि ऐसा ना हो कि सारा दिन सोते हुए गुजारो कि रोज़े की फीलिंग ही ना आए। वो मुशक्क़त एक जो रोज़ेदार को होनी चाहिए, तो उस तरह का इतनी लंबी नींद भी नहीं है, लेकिन ऐसी नींद करना कि रात की इबादत और तरावी और दीगर चीज़ों पर उसे कुव्वत हासिल हो जाए, तो ये तो अच्छी नीयतों से सवाब का काम भी बनता है। तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं। जबरदस्त। अब्दुल हमीद भाई, अच्छा, हम कुछ और में देखें, यानी बात अभी चली जी। अभी चंद दिन पहले ही के लाहौर के अंदर पतंगबाजी का सिलसिला होना। जी। अच्छा, उलमा ऐसे मौके पर एक जुमला हमेशा ना वक्त के ज़िया को भी साथ, जहाँ कई चीज़ें ऐसी होती हैं ना, कई खेल या कुछ चीज़ें जहाँ माल का ज़िया, साथ ये चीज़ भी अटैच होती है कि वक्त का वक्त भी ज़ाया हो रहा है। यानी यहाँ वक्त भी ज़िया है। इस वक्त के ज़िया को जो है वो बचाना है, वक्त को बचाना है। और लेकिन होता यही है, वही वाली बात है कि वो कहें करें क्या, हमारे पास तो कोई और काम ही नहीं, हमारा वक्त ही यही है। वक्त की अहमियत का एक बड़ा प्यारा एक जुमला पढ़ा था और उससे एहसास हुआ कि वक्त है क्या, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ। उसमें बड़ा प्यारा जुमला था कि जो लोग आपको पैसे देते हैं, यानी अगर मैं दावत इस्लामी के लिए बात करूं, और कुछ लोग वक्त देते हैं, तो उन्होंने कहा कि वक्त देने वालों की कदर ज्यादा करना, क्योंकि पैसे जिसने दिए ना वो दोबारा कमा लेगा, मगर जिसने आपको अपना वक्त दिया है ना, वो अपनी जिंदगी का वो हिस्सा दिया जो कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। वाह वाह वाह, कितनी प्यारी बात है वो कि हम बाज औकात वक्त देने वालों की कदर नहीं करते। इसमें एज आ मुबल्लिग, एज आ मदनी चैनल के जो हमारे स्पीकर्स हैं, उलमाए किराम अगर मुझे सुन रहे हैं कि आपको अगर कुछ लोग सुनने आते हैं तो उन्होंने अपनी लाइफ का कोई पार्ट आपको दिया है जो दोबारा उनको नहीं मिलेगा। अब आपकी जिम्मेदारी कि उस पार्ट ऑफ द लाइफ में आप उन्हें क्या दे रहे हैं, आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, आप उनको क्या ये समझे कुछ उसके बदले क्या दे रहे हैं। ये बात अमीर अहले सुन्नत ने जी अइम्मा इकराम के मदनी मुज़ाकरे में फरमाई। बिल्कुल ऐसे। आप जुम्मे में बयान फरमाने बैठे हैं, आपके सामने जो अवाम है ये आपको आधा घंटा 45 मिनट 25 मिनट ये दे रहे हैं, अब आप उनके साथ क्या बिहेव कर रहे हैं? अशफाक भाई, अगर इसको दूसरे अंदाज से गौर करें, दुनिया में खैर यहाँ तो अब कम है, अब तो पाकिस्तान में भी होने लगा है कि किसी आप हाईली प्रोफेशनल से अगर उसको कहें ना कि 1 घंटे की स्पीच के लिए आप आ जाएं या 2 घंटे की वर्कशॉप लें, तो वो आपको 1 घंटे या 2 घंटे के चार्ज करेगा कि मेरे इस 1 घंटे की फीस इतनी है, मेरे 2 घंटे की लेक्चर की फीस इतनी है। बिल्कुल इसी तरह दुनिया में बहुत सारी जॉब्स हुए हैं जो पर आवर जॉब हैं कि 1 घंटे के इतने डॉलर, 1 घंटे के इतने पाउंड। अब अगर आप गौर करें कि आप 200 लोगों में बयान कर रहे हैं और आपने 1 घंटा उन सबसे ले लिया है, तो उन 200 लोगों के 1-1 घंटे की कीमत तो बनाए। उन्होंने अपनी एक तो जिंदगी का हिस्सा दिया और उस 1 घंटे की कोई कीमत तो है ना। उन 200 घंटे में आपने उन्हें क्या दिया, ये एक एज अ मुबल्लिग की भी जिम्मेदारी है। और अगर इसको अपोजिट ले जाए कि कोई ऐसा बंदा है जो 200 बंदों के 200 घंटे जाया कर रहा है, गुनाहों में लगा रहा है, उन्हें हराम काम में लगा रहा है, हजारों का कॉन्सर्ट कर रहा है और हजारों लोगों के हजारों घंटे लेकर सबके घंटे बर्बाद कर रहा है, उस गलत काम करने वाले को अजाब क्या होना है। और सब लोगों ने जो अपना वक्त जाया किया, तो हमें ये बात समझनी है कि मेरे पास अल्लाह ने जो वक्त दिया है वो फिर कभी नहीं आना। तो अभी आपने एक जुमला कहा ना कि हमें अपनी जात के लिए भी कुछ वक्त देना चाहिए। दुनिया में एक और टर्मिनोलॉजी है मी टाइम। मेरे पास सबके लिए टाइम है, मी टाइम कहाँ है? और हमें अपने साथ वक्त गुजारना चाहिए
اور اس کو انجوائے کرنا چاہیے. اب اس میں فکر آخرت بھی ہو سکتی ہے. اکیلے میں بیٹھ کے کچھ عشق مدینہ، کچھ یاد رسول ہیں، دل میں ہو یاد تیری، گوشۂ تنہائی ہو. گوشۂ تنہائی کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں. وہ حدیث پاک جس میں قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ جن کو نصیب ہوگا، اس میں ایک بندہ وہ بھی ہے جو اکیلے میں رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلیں. تو تنہائی کا تہجد میں پڑھنا، تنہائی میں تہجد پڑھنا، تنہائی میں دعا، تنہائی میں آنسو بہانا، می ٹائم میں اینالائز بھی اپنی ذات کو کر سکتا ہے بندہ. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ہم اکیلے جہاز میں سفر کر رہے ہوں، انسان اپنی زندگی کو پورا اینالائز کر رہا ہوتا ہے، اپنی عادتوں کو اگر اینالائز کر رہا ہوتا ہے. تو می ٹائم کی بڑی اہمیت ہے. خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ اگر ٹائم مینجمنٹ سیکھنی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھے نا. کہ آپ نے اپنے وقت کے 3 حصے کیے ہوئے تھے. ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، ایک حصہ اپنی فیملی کے لیے، اور ایک حصہ اپنی ذات کے لیے. تو ہماری ذات کے لیے بھی بڑا وقت ہونا چاہیے جس میں ہم اپنی نالج کو انکریز کریں، اپنی عبادت کو انکریز کریں، اپنی تلاوت کو انکریز کریں، پھر آرام بھی کریں، ریلیکس بھی کریں، اور فیملی ٹائم بھی ہونا چاہیے. بعض لوگ اتنی بیزی لائف ہوتے ہیں. وہ ایک بندے کا جملہ سنا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو یوں بڑا ہوتے دیکھا ہے. یعنی میں نے اپنے بچوں کو یوں بڑا ہوتے نہیں دیکھا، میں نے یوں، کیونکہ جب جاتا ہوں تو بستر پر ہوتے ہیں، واپس آتا ہوں تب بھی بستر پر ہوتے ہیں. صبح گیا تب بھی اتنی ارلی مارننگ نکل گیا کہ بچہ سویا تھا، رات اتنی دیر بعد آیا کہ بچہ بستر پر ہی ہے. انہی کے لیے تو کر رہا ہے. نہیں تو انہی کے لیے ایسا کیا کر رہے ہیں کہ آپ ان کو وقت ہی نہیں دے رہے. ان کو باپ کی شفقت کب ملے گی، تربیت کب ملے گی؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں جا کے وہ پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے بچوں کو وقت نہیں دیا. اچھا، اسی طرح جو بیرون ملک میں رہتے ہیں، برسوں فیملی سے دور رہتے ہیں، فیملی کا حق ہے اور آپ کا بھی حق ہے اپنے بچوں اور اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں. آدھی روٹی کھا لیں مگر کوشش کریں کہ فیملی کے ساتھ وقت گزاریں. تو فیملی ٹائم بھی ہونا چاہیے، می ٹائم بھی ہونا چاہیے، اور وہ بھی ٹائم کوالٹی ٹائم ہونا چاہیے کہ جس میں آپ می ٹائم میں اکیلے میں گناہ نہ کر رہے ہوں، اکیلے میں اللہ کے قریب ہو رہے ہوں، اکیلے میں اپنی نالج میں اضافہ کر رہے ہوں. اور بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم کا کیا مطلب؟ بالکل، بچوں کے ساتھ ایک تو ان کی اچھی تربیت کریں، فیملی کو پیار دیں، محبت دیں. سب سے بہترین صدقہ وہ کہا گیا جو بندہ اپنی بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے. اور پھر ان کے ساتھ وہ وقت گزاریں جو ان کی آخرت کو بہتر بنانے والا ہو، ان کے اندر اچھی عادتیں ڈیولپ کرنے والا ہو. اچھی عادتیں خود کرتے ہیں، بچوں کو نہیں سکھا رہے ہوتے. ہمارے جانے کے بعد وہ عادتیں کیری آن نہیں ہوں گی. آپ سخاوت کر رہے ہیں، بچوں کے ہاتھ سے سخاوت کروائیں. آپ اگر اپنے ماں باپ کی کسی نیکی کو کیری کر رہے ہیں، بچوں کو وہ نیکی ہاتھ سے کروائیں. تو ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم بتائیں، ان کی اخلاقیات درست کریں، پھر اس کا پھل آپ دیکھیں گے بڑھاپے میں انشاءاللہ. سبحان اللہ. عبدالحبیب بھائی، سونے کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ بعض لوگ بہت کم سو رہے ہوتے ہیں کام کے برڈن کی وجہ سے، بعض لوگ بہت زیادہ سو رہے ہوتے ہیں، 10 گھنٹے اور 12 گھنٹے سونے والے لوگ بھی ہیں. اس کو کیسے مینج کریں؟ کتنا سونا چاہیے؟ دیکھیں، جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ کم از کم صحت مند آدمی کے لیے 7 گھنٹے کی نیند تو ہونی چاہیے. 1 گو میں ہونی چاہیے تو زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بٹ ٹکڑوں میں بھی سوئیں گے تو پھر وہ فریشنس حاصل نہیں ہوگی. اور یہ کوئی کمال نہیں ہے کم سونا. اور 8 گھنٹے سے زیادہ نہیں. ہاں، 8 گھنٹے سے زیادہ نہیں سونا چاہیے. 10-12 گھنٹے تو پھر آپ وقت کو ضائع کر رہے ہیں. آپ 7-8 گھنٹے کی نیند میکسیمم لے لیں اور وہ کوشش کریں کہ ڈیپ سلیپ ہو جائے، سکون والی جگہ پر سوئیں. ایسے وقت میں سوتے ہیں کہ پورا شہر جاگ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب سارا شہر جاگ رہا ہے تو آپ کا تو آرام نہیں ہوگا. تو کوشش کریں سونے کے ٹائم پہ سوئیں، یا اگر ایسی مجبوری ہے تو پھر پرسکون جگہ پر سوئیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو لوگ کچھ کہتے ہیں میں 4 گھنٹے سوتا ہوں، یہ آپ کمال نہیں کر رہے. آپ اپنی صحت بھی برباد کر رہے ہیں اور آپ دوسروں کے لیے چڑچڑے بن رہے ہیں. کم سونے کی وجہ سے سارے گھر والے پھر پریشان ہیں. اچھا سو جاؤ بھائی تاکہ باقی لوگوں کی زندگی خوشگوار گزر جائے. کیونکہ پتہ چل جاتا ہے اس بندے کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے، کیونکہ جو اس کی زبان سے نکل رہا ہے اور جس کے اندر جھنجھلاہٹ ہے تو اس کو کہیں سلا دو بھائی. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو پراپر نیند لیں. اور مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ یہ نیند ضیاء نہیں ہے وقت کا. اگر اچھی کہتے ہیں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے آپ آرام کریں گے، نماز فجر کے لیے جاگنے کے لیے آپ آرام کریں گے، تہجد اٹھنے کی نیت سے آرام کریں گے، تو آپ کا سونا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تہجد کے اندر بیدار ہوتے تو اگر فجر کے اندر زیادہ وقت ہوتا تو اب جو آرام کرنے کا سرکار علیہ السلام کا انداز ہے وہ جدا ہے. اچھا، کم وقت ہے تو جدا انداز ہے. ایسے انداز میں جو ہے وہ استراحت فرمایا کرتے تھے کہ فوراً بندہ جو ہے نا وہ چاق و چوبند رہے. اور جب وقت میں وسعت ہوا کرتی تھی تو پھر سرکار علیہ السلام کا آرام کرنے کا انداز جدا ہوتا تھا. ایسے ہی جو بندہ تہجد پڑھنے کا پابند ہے، اس نے صبح جلدی اٹھنا ہے نماز کے لیے، تو اب اس کے لیے تو آرام کرنے کا جو قیلولہ کی جو سنت رکھی گئی ہے یہ تو انہی لوگوں کے لیے ہے جس کے اندر اس نے آرام کرنا ہے، استراحت ہے، مطلب جسم کو آرام آ گیا ہے یا کچھ اس کی آنکھ لگ گئی ہے. یہ تو اس کو سنت کے طور پر دیا گیا ہے کہ یہاں وہ نیند نہ تو یہ وقت کا ضیاع ہے بلکہ تو محمود اور پسندیدہ ہے. اس پر سنت کا اجر و ثواب ہے، اس لیے کہ وہ دوبارہ اس نے اٹھ کر اپنا جو سنت کو ادا کرنا ہے، تہجد کو پانا ہے، تو اس کے لیے اس کو ہمت طاقت حاصل ہو رہی ہے.
تو بعض اوقات آرام کرنا اور سونا یہ شریعت میں پسندیدہ ہے. تو بندے کو چاہیے کہ جب وہ شریعت کا پابند بنا لے گا اپنے آپ کو تو سونا بھی عبادت کے اندر شمار ہوگا. ماشاءاللہ. مفتی صاحب, حاجی صاحب نے می ٹائم کی بات کی. می ٹائم میں کچھ اسٹڈی, کچھ ریڈنگ بکس کی بھی رکھنی چاہیے اپنے زندگی میں؟ بالکل لازمی ہے. یہ تو ایک ایسا جز بنانا چاہیے کہ اس کو ٹھیک ہے کئی چیزیں ہمیں علم دین آج کل دیکھیں تو ویڈیوز کی صورت میں ہمیں مل رہا ہوتا ہے اور مل بھی رہا ہوتا ہے, لیکن ایک ہے ویڈیو سے کچھ چیز سیکھنا اور ایک ہے باقاعدہ پراپر کسی چیز کا علم حاصل کرنا. جیسے میں نے کہا نا انما العلم بالتعلم, یہ روایت میں موجود ہے کہ علم جو باقاعدہ سیکھنے سے ہوتا ہے. تو جو چیزیں ہماری ذمہ داری ہیں, جو فرائض ہمیں اچھی طرح سمجھنے, تو ان کو سرسری نہ ہو بلکہ باقاعدہ ہو. یہی وجہ ہے کہ نماز ہو یا دیگر کئی ایسی چیزیں جو دیکھا دیکھی سیکھ کر بعض اوقات 20-20 سال گزر جاتے ہیں, بعض اوقات اتنا طویل عرصہ گزر گیا اور اس کے بعد پتہ چلا نہیں یہ بیسک تو غلطی ہو رہی تھی, اس کے اندر یہی چیز غلط کر رہے, اور وہ اتنی بڑی غلطی تھی کہ یوں سمجھ لیں کہ پچھلے 20 سال کے کہیں کہ عبادت ہی ایک طرف وہ چلی جائے. تو کئی ایسی غلطیاں موجود ہوتی ہیں. اچھا, اس میں بزنس میں بھی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں. اور پھر وراثت کی تقسیم میں نے ابھی جو گفتگو کی, تو ایسی کئی جگہوں پر ہے جہاں باقاعدہ علم سیکھنا, ایک ہے سرسری علم اور باقاعدہ علم. تو باقاعدہ علم کے یہی طریقے ہیں, یا تو استاد کے ذریعے سے بھی ہو, جیسے ہم نے ابھی آن لائن اکیڈمی کا آپ نے کچھ تعارف کرایا. اسی طریقے سے ساتھ ساتھ یہ مطالعہ جو کتاب کی صورت میں ہے, جو ہم دیکھتے ہیں میرے علیہ سنت ترغیب دیتے ہیں ہر ہفتے. حالانکہ ہمارا سب سے زیادہ کام ہی دیکھیں تو مدنی چینل پر, اور کیا کتنے پروگرام آتے ہیں. ابھی رمضان کے ہم دیکھ رہے ہیں تو کتنے پروگرام ہیں, کتنی لائیو نشریات ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں ہفتہ واری کے رسالے کی ترغیب دی, 12 دینی کاموں میں, بالکل وہ کاموں میں, اور باقاعدہ جس کی کارکردگی لی جاتی ہے, کارکردگی نشر کی جاتی ہے, مدنی چینل کے ناظرین کو بتایا جاتا ہے, تو اس کے اندر ایک اپنے فوائد ہیں. اس لیے ہر گھر کے اندر میں کہتا ہوں ایک چھوٹی ہو یا جتنی بھی ایک لائبریری ہو, کوئی آپ کے گھر میں بھی مہمان آئے نا تو انہیں پتہ چلے کہ ایک دینی گھرانہ ہے, یہاں پہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں, یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں, تو ان کے لیے بھی کئی چیزیں وہاں سیکھنے سمجھنے کو ملیں گی. تو اور اپنے بچوں کو بھی چاہے ماہنامہ فیضان مدینہ کے ذریعے رسائل تو وہ دینے چاہیے تاکہ وہ فزیکل بھی مطالعہ. بڑے بڑے بزرگوں کی صحبت آپ کو کتاب کے ذریعے ہی, مطلب کہ جیسے کہیے آپ کو اگر اعلیٰ حضرت سے ملاقات کرنی ہو, جی ہاں, میں کہوں کہ کیسے مل سکتے ہیں آپ ان کی کتابوں کے ذریعے. تو اکابرین اور بزرگوں کے, جیسے کہ وہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا واقعہ ہے, آپ کو کچھ لوگوں نے راہ چلتے عرض کی کہ حضرت ہمارے ساتھ بیٹھے نا, آپ نے فرمایا مجھے تو گھر جا کر حضرت ابو بکر, حضرت عمر, ان ہستیوں کے پاس ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے. تو کہا وہ کیسے ممکن ہے؟ تو کہا میں نے ان کی جو تعلیمات وغیرہ ہیں جو تحریری صورت میں وہ مطالعہ کروں گا, میں ان کی صحبت میں پہنچ جاؤں گا. تو عبدالحبیب بھائی, بک ریڈنگ بھی اپنے وقت کے اپنے شیڈیول میں کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے. بالکل کمال کی بات آپ نے فرمائی, اور یہی کئی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی سمجھے کہ پرسنالٹی میں انہینسمنٹ لاتی ہیں. بعض لوگوں سے 5 سال بعد ملاقات ہوتی ہے اور لگتا ہے بندہ 5 سال پہلے جیسا تھا نا ویسا ہی ہے, اور کسی سے 6 مہینے بعد ملاقات ہوتی ہے لگتا ہے یار کتنا میچیور ہو گیا, گروم ہو گیا, کتنی گرومنگ ہو گئی, کتنی پیاری باتیں کر رہے ہیں, لگ رہا ہے کسی اچھی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں, اچھا مطالعہ کر رہے ہیں. ایک بہت خوبصورت ریسرچ ہے کہ انسان اپنے قریبی 5 لوگوں کا پرتاؤ ہوتا ہے, 5 قریبی لوگوں کا ریفلیکشن اس پہ پڑتا ہے. اب دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کے 5 قریبی دوست کون ہیں. اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں جن کی زبان عامیانہ ہے, جن کا مطالعہ درست نہیں ہے, جو وقت کو ضائع کرتے ہیں, جو گناہوں کے عادی ہیں, آپ کی پرسنالٹی میں ان 5 لوگوں کا ریفلیکشن آئے گا. اگر دوست بھی بنانا ہے, گیدرنگ بھی دیکھنی ہے, تو آپ دیکھیں کہ ان 5 میں سے کوئی عالم دین ہے کہ نہیں, کوئی دنیا میں بھی کسی کی ریسرچ اور جس کے پاس جنرل نالج اور اچھا مطالعہ ہے وہ ہے کہ نہیں, کوئی با اخلاق اس میں ہے, کوئی با حیا ہے, کوئی تجربے کار ہے. تو یہ 5 لوگ مل کر آپ کی شخصیت کو گروم کریں گے. اور اگر نہیں ہے تو پھر 5 عظیم ہستیوں کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں. آپ کے 5 قریبی ساتھی اگر اس میں اعلیٰ حضرت ہو جائیں, امام غزالی ہو جائیں, حدیث پاک کی کوئی کتاب ہو جائے, تو آپ تو ان 5 لوگوں کا فیضان حاصل کر رہے ہیں, عظیم ہستیوں کا. آپ کی ذات میں وہ ریفلیکشن جھلکے گا. امیر اہل سنت کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے اعلیٰ حضرت کی صحبت میں بیٹھتے ہیں. ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ امام غزالی کا فیضان ان کی سیرت پر جاری, کیونکہ اتنا گہرا مطالعہ وہ اس پر کر رہے ہیں. تو یہ میں تمام ناظرین سے کہوں گا کہ اگر آپ اپنی شخصیت کو گروم کرنا چاہتے ہیں تو پہلے دیکھیں میرے آس پاس کون ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, وہ تانگے میں بیٹھ کر تانگے والے سے بات نہیں کرتے تھے, خاموش ہو جاتے تھے. اچھا, کسی نے کہا آپ جب بھی تانگے میں بیٹھتے ہیں بات نہیں کرتے. فرمایا اس کی زبان عامیانہ ہے,
میں اس سے بات کروں گا, یہ مجھ سے بات کرے گا, اس کے الفاظ میرے کان میں جائیں گے, کہیں وہ میری زبان پر نہ آ جائیں. اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے. بعض اوقات زبان پر وہ الفاظ جاری ہوتے ہیں جو ہمارے نہیں ہوتے, کسی اور کے سنے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ اپنی زبان میں آ جائیں گے. بندہ کہتے تو لگتا ہے کہ غلط جگہ بیٹھ رہے ہو آج کل. تو میں کئی بار وہ واقعہ سنا چکا ہوں. چلے پھر مسکراہٹوں کا کچھ تبادلہ ہوگا. میں ایک بار عرب امارات گیا. ہمارے ایک عربی مبلغ ہیں, وہ ماشاءاللہ اب بھی دعوت اسلامی کے بڑے اچھے مبلغ ہیں. تو میں ان سے ملاقات ہوئی, ان کی عربی تھی, ان کو انگلش بھی آتی تھی. تو ہم انگلش میں باتیں کر رہے تھے. تو باتیں کرتے کرتے وہ کہتے ہیں ابے یار, اچھا مجھے لگا کہ میں نے کچھ غلط سن لیا نا, عربی کی زبان پہ یہ جملہ کہاں سے آئے گا, یہ تو ہمارے کراچی کے روڈوں پہ کبھی کبھی سننے کو ملتا ہے. تھوڑی دیر ہوئی تو بات کرتے کرتے پھر کہتے ہیں ابے یار, عربی میں ابے یار, ہاں انگلش میں بات ہو رہی ہے, انگلش میں, اور دوران انگلش ابے یار. میں نے اسٹاپ ہیئر, واٹ یو وانٹ ٹو سنگ, یو نو واٹ دیز ورڈز لکس لائک. بولا کیا ہے اس ورڈ میں. میں نے کہا سلینگ, وائی یو آر سیئنگ اگین اینڈ اگین, اینڈ فرام ویئر یو لرن اٹ, تم نے سیکھا کہاں سے. کہتے تھوڑے دنوں پہلے پاکستان سے ایک اسلام بھائی آئے تھے, وہ دعوت اسلامی کے مبلغ نہیں تھے, وہ ہمارے کمرے میں رہے تھے. اچھا, تو تھوڑے دنوں میں نے ان کی زبان سے سنا تو مجھے یاد ہو گیا. میں نے کہا کمال کیا, کراچی کے بندے نے ادھر جا کے عربی کو ابے یار سکھا کے آگے. لیکن مجھے اس سے سمجھ آئی بات کہ آپ نے بیٹھنا کس کے ساتھ ہے, آپ نے باتیں کس سے کرنی ہے. آپ سلجھی ہوئی باتیں سنیں گے تو سلجھی ہوئی باتیں کریں گے. آپ گالیاں سنیں گے تو زبان پر گالی آ جائے گی. آپ غلط لینگویج والوں کے ساتھ کیوں بیٹھنا ہے. تو یاد رکھیں, اگر اپنی شخصیت کو گروم کرنا ہے, بلکہ اپنے بچوں کی اچھی پیرنٹنگ کرنی ہے, تو یہ دیکھیں کہ اس بچے کے 4-5 قریبی دوست کون ہیں. پڑھے لکھے بچوں کے ساتھ بیٹھے گا تو پڑھائی میں اچھا ہو جائے گا. ذہین بچوں کے ساتھ بیٹھے گا, ذہین ہو جائے گا. فرما بردار کے ساتھ بیٹھے گا, فرما بردار ہو جائے گا. دیکھیں نا, یہ جو بہت خوبصورت عادتیں ہیں, حیا, شرم ہمارا کل ٹاپک تھا, عشق رسول, خوف خدا, یہ صحبت سے بھی سیکھا جاتا ہے. حیا والوں میں بیٹھیں گے آپ حیا والے ہو جائیں گے. آپ عاشق رسول کی صحبت میں بیٹھے جو بار بار یاد مدینہ کرتے ہیں, آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہیں گے. خوف خدا والے کے ساتھ بیٹھے آپ خوف خدا. ہم دعوت اسلامی میں کیا کہتے ہیں, نیک اعمال والا بننا ہے, نیک اعمال والا کو دوست بنا لو. قافلے میں سفر کرنا ہے, کوئی 12 والے کو دوست بنا لو. ہم طلبا کو کہتے ہیں کہ اگر آپ پہلے دوسرے نمبر پہ آنا ہے, کسی ذہین طالب علم سے دوستی کرو, ورنہ اس کے ساتھ بیٹھو گے جو فیل ہوتا ہے تو پھر آپ بھی آگے جا کے اس کی طرح ہو جاؤ. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں. تو انشاءاللہ یہ بھی ایک وقت کی قدر ہے کہ ہم نے وقت کن کے ساتھ بتایا. اب صحبت کی بات ہوئی تو بھائی صاحب یہاں پر ایک سوال, اب جو صحبتیں ہو گئی نا وہ ڈیجیٹلی بھی ہو گئی ہیں. بالکل ایسا ہی. ہمارے قبلہ سید مولانا ساجد مدنی صاحب جامعۃ المدینہ کے جو مجلس کے نگران, انہوں نے بھی میسج کیا اس پر سوال کیا جائے, اور میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا اب صحبتیں ڈیجیٹلی ہو گئی نا. اب جیسے کہ آپ کن لوگوں کو فالو کر رہے ہیں, کن لوگوں کو سن رہے ہیں, کن لوگوں کے پیجز آپ نے لائک کیے ہوئے, جن کو آپ, اب وہ بھی تو ایک صحبت کا طریقہ ہے. اب ہو یہ رہا, ایک تو وقت کا ضیاع, اب فضول لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, فضول کامیڈیز دیکھ رہے ہیں, اور اسٹینڈ اپس دیکھ رہے ہیں, عجیب و غریب چیزیں آ گئی. پھر وقت کا ضیاع بھی ہو رہا ہے, اور پھر ان لوگوں کو دیکھ کر ان کی صحبت بھی اندر اتر رہی ہے. یہ ڈبل جو ہے نا وہ پرابلم آ رہی ہے. اور یہ بچوں کے لیے انہوں نے تو لکھا ہے, لیکن یہ تو بڑے اور بوڑھے سبھی اس میں مبتلا ہے. دیکھیں, ایک تو ہمیں روزانہ فرینڈ ریکویسٹ لوگوں کو آ رہی ہوتی ہے, اور وہ فرینڈ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, نہ جان نہ پہچان. حالانکہ روایتوں میں آتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کے خدا آ جائے, خدا یاد آ جائے. دوست کے دین پر ہوتا ہے. آپ کس کو دوست بنا رہے ہیں, فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اس کا دین کیا ہے, اس کا ایمان کیا ہے, اس کا عقیدہ کیا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری جو آپ نے سوشل میڈیا کے استعمال کی بات کی نا, ریسرچر بڑی پیاری بات بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے سوشل میڈیا سے پراپر فائدہ اٹھانا ہے نا, آپ جنرل سوشل میڈیا کو اسکرولنگ نہ کریں, جو دیکھنا ہے سرچ کر کے دیکھیں. یعنی آپ نے بیان سننا ہے, آپ نے نعت سننی, یا آپ نے اپنی دنیا بھی کوئی معلومات حاصل کرنی, آپ اس کو ٹائپ کریں, ڈائریکٹ اس ویڈیو پہ جائیں, اور جیسے ہی وہ چیز پوری دیکھ لیں واپس آ جائیں. اگر آپ اس کو اسکرولنگ کر کے دیکھنا شروع کریں گے نا, تو آپ کی ویڈیو شاید 10 ویڈیو کے بعد آئے گی. اس سے پہلے آپ 10 پتہ نہیں کیا دیکھ چکے ہوں گے, اس کے بعد 10-12 کیا دیکھیں گے. دیکھ رہا تھا 4 منٹ کا ویڈیو, 40 منٹ ہمارے ضائع ہو گئے. تو جو لوگ سوشل میڈیا کو پراپر یوز کرنا چاہتے ہیں, پروڈکٹیو یوز کرنا چاہتے ہیں, وہ ریسرچ ٹائپ کر کے جاتے ہیں اس جگہ پر, چاہے ویب سائٹ ہو یا چاہے ویڈیو ہو. 4 منٹ 5 منٹ کی بات تھی, وہ دیکھی اور واپس آ گئے, تو پھر آپ پروڈکٹیو اس کو یوز کر سکیں گے. ورنہ جنرل کے اندر اگر آپ چلے گئے اور اسکرولنگ ہو رہی ہے اور جو نہ آ رہا ہے اس کو دیکھ, اور اس کا الگورتھم ہی ایسا بنا ہوا ہے کہ آپ کو ہر طرح کی چیز دے تاکہ آپ انگیج رہیں. اور ایک بار آپ نے کوئی چیز دیکھ لی تو اس نے گھما کے وہی دیکھا نہیں ہے. تو بھائی بہتر یہ کہ بھائی آپ اپنے کام کا کام اس میں کریں, اور اس کے بعد واپس آ کر اپنے دیگر کاموں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. سحری کے وقت کا بھی لحاظ رکھیں, اس کی بھی قدر کریں, اور اچھی نیتوں سے پروگرام بھی دیکھتے رہیں, اچھی نیتوں سے سحری بھی کریں, اور ہمیں بھی کالز کر سکتے ہیں آپ. عبدالحبیب بھائی سے آئیے ایک ورد سن لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ حاجی صاحب اس کے بعد سحری اپنی کر لیں گے. جی ورد. اشفاق بھائی, اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. پہلے نا بچے یا کوئی فرد گھر سے باہر نکلتا تھا تو تشویش ہوتی تھی یہ کہاں جا رہا ہے. جی, اب وہ گھر میں اور کمرے میں اگر بند پڑا ہے نا, تو اب تشویش ہونی چاہیے زیادہ
کہ یہ کہاں جا رہا ہے کہاں تو اس کی تربیت بھی اسی حوالے سے ہونی چاہیے. نہیں لیکن یہ آپ جیسے نیک لوگوں کو تشویش ہو رہی ہے، ورنہ ماں باپ تو آج یہ خوش ہے میرا بچہ کہیں نہیں جا رہا. حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ شاید ایسا لگتا ہے کہ باہر سے زیادہ گھر کی صحبت اکیلے والی زیادہ خطرناک ہو گئی ہے. چلیے چھوٹی موٹی فزیکل ایکٹیویٹی کر لیتا تھا، کھیل کودتا تھا، پتہ ہے بھائی میدان میں کھیل رہا ہے، لیکن یہ تو کمرے میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے، تو اس پر بھی نظر رکھنا بہت ضروری ہے. اس طرح کی ایپس بھی آ گئی ہیں کہ پیرنٹس جی نظر رکھ سکتے ہیں جی بچہ کنٹرول کیا کر سرچ سکتے ہیں. کر رہا ہے، کتنی دیر چلا رہا ہے، کون سی ایپ چلا رہا ہے، کون سی نہیں چلا سکتا. آپ اپنے موبائل سے بچوں کی ڈیوائسز کو 100% کنٹرول کر سکتے ہیں. کوئی زیادہ مشکل میتھڈز نہیں ہیں اس کے، تو آپ کو اس پہ نظر رکھنی چاہیے حتی الامکان. جی ایک ورد اور ایک وظیفہ. ماہ رمضان آیا ہے، ماہ رمضان آیا ہے. جناب بات ہو رہی ہے گھر میں اچھا ماحول بنانے کی، بچوں کی فکر کرنے کی، بچوں کو اچھی تربیت کرنے کی. تو آج وظیفہ بھی یہی ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا اول اور آخر درود شریف کے ساتھ ایک بار پڑھ لیں. انشاءاللہ عز و جل بال بچے سنتوں کے پابند بنیں گے اور گھر میں نیک ماحول، مدنی ماحول قائم ہوگا انشاءاللہ. یہ بڑی پیاری دعا بھی ہے اور ایکچولی یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے. قرآن پاک سے سبحان اللہ، قرآن پاک کے مبارک الفاظ بھی ہیں. اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یقین کریں ایسی پیاری دعا ہے، اس کا ترجمہ اگر ساتھ یاد ہوگا نا تو اس دعا کا لطف ہی اور ہوگا. دعا ترجمہ کیا ہے؟ اے ہمارے رب، ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. اب آپ میں سے بہت سے کوئی دعا اگر یاد نہ رہے تو میں آپ کو پارہ بتا دیتا ہوں، آیت بتا دیتا ہوں، اس کو نوٹ کر لیں. کل سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم دعا پہلے سے بتا دیں ہمارے ایڈیٹر کو، تو اگر ہمیں لکھی بھی مل جائے تو ناظرین کو اسکرین شاٹ لینا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. پارہ نمبر 19 ہے، 19th پارہ ہے، سورہ فرقان، آیت نمبر ہے 74. یہ اس کا جز ہے اور میں اس کو دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ کریم ہمارے رب ہمارے فیملی میں محبت پیدا کر دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. مفتی صاحب، مزمل صاحب نے سوال کیا ہے، پھر ہم کالز کے ذریعے بھی کچھ سوالات لیں گے. سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے 3-4 سال کی زکوٰۃ نہ دی ہو اور اب وہ اس کو توجہ گئی ہے، وہ توبہ کر رہا ہے، تو کیا اس کے لیے حل کیا ہے؟ پچھلی جتنے سالوں کی زکوٰۃ رہتی ہے انہیں فی الفور انہیں نکالنا ہوگا. توبہ بھی کریں اور انہیں نکالنا ہوگا. البتہ یہاں یہ ہے کہ جس سال کی ہے، اب ان کے پاس اگر سونا ہے، چاندی ہے یا کوئی اور ایسی چیزیں ہیں تو اس سال کی مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے اس کی وہ زکوٰتیں ادا کر سکتے ہیں. کیونکہ ابھی ہم دیکھتے ہیں اس سال میں ہم کسی کو پچھلے کئی سالوں کی سونے کی زکوٰۃ کا اگر کہیں تو اب سونے کا ریٹ بہت زیادہ ہو گیا، لیکن اگر پچھلے سالوں کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ ریٹ ان کا کم تھا. تو یہاں ان کے لیے یہ رخصت موجود ہے کہ اس سال کی جو سونے کی مالیت تھی اور جو مارکیٹ اس کا ریٹ تھا تو اس کے مطابق یہ اپنی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں. بہرحال اگر 3-4 سال کی رہتی ہے فوراً توبہ بھی کریں اور اس کو فوراً نکال دیں. کسی کے پاس پراپرٹی ہے اور وہ پراپرٹی کا ریٹ نہیں آ رہا اور اس کے پاس اس کے علاوہ اتنے پیسے بھی نہیں ہیں، تو کیا کوئی ایسی رخصت ہے کہ وہ اس پراپرٹی کی ابھی زکوٰۃ نہ نکالے اور جب وہ پراپرٹی بیچے تو جن سالوں کی نہیں نکالی بعد میں نکال دے؟ دیکھیں، جب بھی کوئی چیز مال زکوٰۃ میں سے موجود ہے اور ابھی پرابلم لوگوں کو یہ ہوتا ہے کیش نہیں ہے اور یہ تو کئیوں کے ساتھ زیورات ہیں یا دیگر کئی ایسی چیزیں ہیں، تو وہاں شریعت یہ تو اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس کو اتنا لیٹ کر دیں. البتہ چاہے اپنی کوئی چیز یعنی گولڈ میں سے کچھ بیچیں یا کسی سے قرضہ لے لیں، قرض بھی لے کر اگر زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو یہ بھی اجازت دی ہے اور وہ قرض لیں اور ٹائم سے سال بسال اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. زبردست. اور اگر زیادہ پراپرٹیز ہیں تو پراپرٹیز میں سے ہی کچھ زکوٰۃ میں دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتے ہیں. کوئی پراپرٹی دے دی زکوٰۃ میں؟ بالکل، زکوٰۃ میں پراپرٹیز کی جو ویلیو ہے اس کے مطابق. پراپرٹی میں مندہ بہت کروڑ کی 2 کروڑ کی لی تھی 1.5 کروڑ کی ہو گئی ہے، اب اس کو تو ابھی بیچنے جائیں گے تو بہت نقصان ہو جائے گا، تو ابھی زکوٰۃ کے پیسے بھی نہیں ہیں، تو پھر کیا کریں؟ دیکھیں، شریعت یہ تو نہیں کہتی بیچ دیں. جو بھی مال تجارت ہیں یا جو بھی چیز ہے نیچے آ چکی ہے اور اس کی ویلیو کم ہو چکی ہے، بیچنے کی اسے ہمت نہیں ہو رہی یا نہیں بیچنا، بکتا بھی نہیں، بعض اوقات بکتا بھی نہیں. جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے. کئی ایسے ہیں لوگوں کے مسائل. تو
زکوٰۃ کے حوالے سے بہرحال یہی ہے، جس طرح ہم دیگر ایسی کئی چیزوں کی پلاننگ بنا کے رکھتے ہیں، تو پتہ ہی ہے نا زکوٰۃ کوئی اچانک تو نہیں آئی، بہت اہم۔ سال پورا ختم ہو رہا ہے، سال آ رہا ہے، تو زکوٰۃ کی بھی سال میں عمرہ بھی ہو جاتا ہے، مہینے کے اخراجات بھی ہو جاتے ہیں، بچوں کی فیس بھی ہو جاتی ہے، زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہیں مولانا صاحب ہاتھ میں۔ تو ابھی جس طرح آپ کو پتا تھا گھر میں شادی آنے والی ہے، اپنے ایک سال پہلے سے پلاننگ شروع کر دی، سال کے آخر میں زکوٰۃ دینی ہے تو اس کی پلاننگ پہلے سے رکھیں کہ نکالنی ہے، جی ہاں، اور پھر اللہ راستے بھی بنا دیتا جی ہے، ہاں، بالکل۔ جس کی نیت ہو پھر اس کے لیے راستے بن جاتے ہیں۔ زبردست۔ چلیں ایک کلام سنتے ہیں، ہمارے عظیم مدنی بھائی پیاری سی نعت سنائیں گے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، جو ان کے دامن اقدس سے وابستہ ہے، اے حامد، ارے کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے، کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। भाई साहब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें टाइम की कदर करने और वक्त को गनीमत जानने के हवाले से कुछ चीज़ों के बारे में इरशाद फरमाया। बहुत बहुत प्यारी अहदीस है। और आज जो मैंने हदीस सुनानी है, यानी वो कहते हैं ना कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को जवामिउल कलिम बनाया गया। सुभान। हम तो एक मुहावरा कहते हैं कि कूजे में दरिया को बंद कर देना, मगर नबी पाक के अल्फाज तो ऐसे ऐसा लगता है पूरे समुंदर को प्यारे आका ने चंद अल्फाज में सुभान अल्लाह से मोह दिया है। बड़ी कमाल की हदीस है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन कबला खमसिन, पांच चीजों से पहले गनीमत जानो। अब जरा गौर कीजिएगा, ये वो हदीस है, अगर यही एक हदीस याद हो जाए और इस पर अमल कर ले तो पूरी जिंदगी गुजारने का एक प्रोस्पेक्टस नबी पाक ने अता फरमा दिया। आप फरमाते हैं शबाब का कबल हरमिक, यानी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। व सेहता का कबल सकमिक, सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। व गिना का कबल फक्रिक, फरमाया मालदारी को फकीरी से पहले गनीमत जानो। व फराग का कबला शुगलिक, फरमाया फरागत को मशगूलियत से पहले गनीमत जानो। व हयात का कबला मौतिक, और जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। अगर इन पांचों चीजों पर गौर करें ना नाजरीन, कि जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। बहुत सारे आज बुजुर्ग हैं, हम मिलते भी हैं, वो आंखों से आंसू से रो रहे होते हैं, सेहत नहीं है, मुझे रोजे रखने हैं, सेहत नहीं है, मैं भी दीन का बड़ा काम करना चाहता हूँ, अब पैरों में जान नहीं है, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ पा रहा। लेकिन अगर जवानी में आपके पास ये सेहत है तो कर लीजिए ना इबादत, कर लीजिए दीन की खिदमत, कुछ बड़े बड़े ऐसे काम कर लीजिए जो हमारे इंशाअल्लाह मरने के बाद भी हमें काम आए। तो अल्लाह करे कि हम जवानी को गनीमत जाने। फिर फरमाया कि सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। बहुत बीमार लोग ऐसे होते हैं जो बाज़-औक़ात बिस्तर पर होते हैं और फिर हसरत कर रहे होते हैं, आज अल्लाह ने आपको और मुझे अगर सेहत दी है, हाथ पैर सलामत दिए हैं, तो इस सेहत की गनीमत, इसकी कदर कीजिए और फिर खूब अल्लाह की रज़ा वाले काम कर लीजिए। फिर फरमाया मालदारी को फकीरी से पहले। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसे होते हैं, वो कहते हैं भी थोड़े और कमा लूं फिर अल्लाह की राह में खर्च करूंगा, फिर और कमा लूं फिर कुछ और कर लूंगा, और वही पैसा जब हाथ से चला जाता है तो वो हाथ मलते रह जाते हैं कि यार उस अच्छे वक्तों में ना ज़कात पूरी दी, ना कोई बड़ा दीन का काम कर लिया, इतने पैसे ज़ाया करता था मगर मैं अपने आखिरत के अकाउंट में जमा नहीं कराता था। हालांकि यह बात तय है कि हम जितने भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं वो जाते कहीं नहीं है, वो हमारे ही आखिरत के अकाउंट में जमा हो रहे हैं, वो हमारे अगली इंशाल्लाह अगले जहान में हमें काम आएंगे। लेकिन उस वक्त दिल नहीं चल रहा होता, और फिर जब सब चिड़िया चुग गई खेत हो जाता है तो फिर वो लोग पछताते नजर आते हैं। और फिर फरमाया कि फरागत को मशगूलियत से पहले गनीमत जानो। बहुत सारे लोग आज ऐसे मिलते हैं, यार मेरे पास एक ऐसा टाइम था, कोई काम नहीं था, ना उसमें कुरान तफसीर से पढ़ा, ना मैंने इल्म दीन सीखा, ना फर्ज उलूम सीखे, मेरे पास तो इतना टाइम था कि मैं दरसे निज़ामी कर लेता। अच्छा, फिर दुनियावी उलूम में भी हसरत कर रहे होते हैं कि ना कोई लैंग्वेज सीखी, ना कोई दुनियावी नॉलेज सीखी, ना कोई हुनर सीखा, और अब जब जिंदगी की बहुत सारी मशगूलियात सर पे आ गई और अब वक्त नहीं निकल पा रहा। तो भाई अगर आपके पास आज वक्त है तो प्लीज इस वक्त की कदर कीजिए। जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं कि बंदा बहुत बिजी हो जाता है। और आखिरी बात तो कहते ना सारी बातों का खुलासा है कि मौत को जिंदगी को मौत से पहले गनीमत। जब तक जिंदा है नेकियां कर सकते हैं, जब तक सांसें चल रही हैं तौबा कर सकते हैं, जब तक सांसें चल रही है बहुत सारे आखिरत के काम कर सकते हैं। इधर सांसें बंद हुई, इधर आंख बंद हुई, फिर कोई नेकी करने का हमें मौका नहीं मिलेगा। जिंदगी में काम ऐसे कर जाइए जो मरने के बाद भी इंशाअल्लाह कब्र में हमें सवाब मिलेगा। वो मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा का शेर यहाँ पर याद आता है, बुढ़ापे में रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो कुछ करना है अब कर लो। आई साहब, हाँ तर्ज में सुना देना। हाँ चले। रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत। रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत। जो कुछ करना है अब कर दो, अभी नूरी जवां तुम हो। जो कुछ करना है अब कर दो, अभी नूरी जवां तुम हो। आज कोई अगर इस पशेमानी में है, कोई हो सकता है बुजुर्ग हो या जवान भी हो, यार मैंने बहुत टाइम ज़ाया किया, बहुत
गुनाह किए हैं या वैसे फजूलियात में, तो अब इस नदामत को भी तो कुछ थोड़ा कम कर देना, कोई ऐसी बात भी कह दें कि वो ज़रा उसका दिल हल्का हो जाए, बेचारा इसी हसरत में नदामत में कहीं दुनिया से ना चला जाए। इट्स नेवर टू लेट, जब तक आप जिंदा हैं अभी देर नहीं हुई है। बिल्कुल। अल्लाह ऐसा करीम मौला है कि बंदा एक सच्ची तौबा करे पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। बेशक। आप सच्ची तौबा कर लें और अब जो रह गया है, जो वक्त है, उसको जाया ना होने देना। आज भी अपने बुजुर्गों को देखा है कि वो कुरान पाक पढ़ने की कोशिशें कर रहे होते हैं, हालांकि वो प्रॉपर नहीं पढ़ पा रहे होते, वो अपनी हिम्मत के मुताबिक इल्म दीन भी सीख रहे होते हैं। हमने जामिअतुल मदीना में 60 साल के बुजुर्गों को दाखिला लेते भी देखा, हमने मदरसतुल मदीना बालिगान में 60-70 साल के इस्लामी भाइयों को, बुजुर्गों को आते भी देखा कि चले अब कुरान पढ़ ले। तो आप कम से कम तालिब इल्म तो बने ना। वो मेरे वालिद साहब हमारे एक कारी साहब थे, बताते थे, आपके पास भी अबू का काफी आना था, तो वो कहते थे कारी साहब को कि मैंने अपने तौर पे तो कोशिश की पढ़ने की, लेकिन ऐसा करें कि आप मुझसे मेरी जबान से पूरा कुरान मुझे पढ़वा दें, यानी एक आयत पढ़े मैं पूरी वो एक आयत उसी तरह दोहराऊं, यानी एक तो होता है खुद पढ़ना, और एक कारी साहब से कहा आप मेरी जबान से निकलवाएं पूरा कुरान। तो इस तरह भी अगर बंदा कोशिश करके आखिरी उम्र में भी जो चीज नहीं सीख सका अगर वो सीख ले, तो हमें वो काम करते रहना चाहिए और इल्म दीन के साथ जुड़े रहना चाहिए, गुनाहों से तौबा कर लेनी चाहिए। तो जब तक जिंदा है अभी देर नहीं हुई है, और इंशाल्लाह अल्लाह करीम से मदद मांगे, अल्लाह करीम है इंशाल्लाह। अल्लाह करीम। जाता नहीं, जब आंख खुली हुआ सवेरा, तो जब ख्याल आ जाए बंदे को ऐसे ही नदामत के अंदर, जब एहसास हो जाए गुनाहों वाली जिंदगी गुजार रहा, बोले अब 60 साल गुजार लिए, 70 साल गुजार, अब क्या तौबा करूंगा। भाई यही टाइम, जब ख्याल है तभी तौबा का वक्त है, अभी कर लें। और अल्लाह करीम इतना गफूर रहीम है, सारी जिंदगी जो बंदा कुफ्र में पड़ा रहा, अब वो वक्त आखिर उस पर नादिम होकर तौबा करके इस्लाम ला रहा है, अल्लाह करीम उसके सारे अल इस्लाम यहदीमु मा क़ब्लहु, इस्लाम की अजमत और शान ये है कि पिछला सब का सब जो है वो उसको मुआफ कर देता है, अल्लाह तबारक व तआला खत्म कर देता है। तो जब एहसास हो जाए बंदे को चाहिए अल्लाह की बारगाह में। एक खबर सोशल मीडिया पे पड़ी कि 104 साल की उम्र में खातून ने इस्लाम कबूल किया। सुभान अल्लाह। देखिए ना, वक्त उसका अब था, अब 104 अल्लाह ने मौका दिया, उसने इस्लाम कबूल किया। आज अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आने से पहले एक मुझे खबर मिली कि 100 साल की एक खातून इस्लामी बहन हिंद में रही, पूरे 100 साल की हो गई, और आज पहली बार वो मदीने पाक पहुंची और वहां मदीने पाक में उनका इंतकाल हो गया। और जन्नतुल बकी में तदफीन बीबी फातिमा रदी अल्लाह तआला के यौम पर। लिखने वाले ने कहा कि मैं उसकी किस्मत पर सोचता रहा कि 100 साल इसने एक मुल्क में गुजार दिए, मगर जब वक्त आखिरी आना था तो सरकार अलैहिस्सलाम के शहर में हाजिरी हुई और वहां इंतकाल हुआ। तो क्या बात है, बुढ़ापे में भी करम हो जाते हैं। हम अच्छी नीयतें रखें, अल्लाह से मांगते रहें। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कॉल दीजिए। हाफिज़ मोहम्मद रमज़ान अतारी पुर्तगाल से अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाल्लाह अशफाक भाई, बहुत ही प्यारा आपका प्रोग्राम नूर सहर सहरी ट्रांसमिशन जारी और सारी है। ये पूछना था मुफ्ती साहब से कि ये रमज़ान में जो हमने इफ्तार करना होता है ये किस वक्त की जाती है? कुछ लोग कहते हैं कि ये रात के बाद जो है, मगरिब के बाद करनी चाहिए। आजकल इस तरह का ये मसाला सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, तो बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं। कुरान पाक के में जो अल्लाह ताला फरमाता है कि रात के गे तक अपने रोज़े मुकम्मल करो, तो क्या ये मगरिब से पहले इफ्तार होती है या मगरिब से बाद करनी होती है? इसके बारे में रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकल्लाह। जी, बड़ा ये मसला आजकल चल रहा है, रोज़े का इफ्तार का टाइम क्या है? रोज़े के इफ्तार का टाइम तो सबको पता है, और तसल्ली से और पाबंदी से करते भी हैं सब उसी में। और इसी पे देखें, रोज़े का जो बेसिक टाइम वो ज़ाहिर है गुरूब आफ्ताब है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में आयत मुबारका में ये इरशाद फरमाया सुम्मा अतिम्मुस्सियामा इलल लैल, कि फिर रोज़े को पूरे करो लैल यानी रात तक। मसला ये कि हम रात का तसव्वुर अगर उर्दू ज़बान में या नॉर्मल किसी ने ये गुफ्तगू कर दी कि रात का तसव्वुर ये है कि जब बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा तो वो रात है। शरीयत ने जो दिन के लिए कहा नहार कहा और रात के लिए अल-लैल कहा, तो जब दिन चला गया तो वो रात है, वो रात का आगाज़ है, रात यहाँ से शुरू हुई है। तो जब गुरूब आफ्ताब का यकीन हो गया, ज़न्ने गालिब हो गया, गुरूब आफ्ताब हो चुका, यही वक्त इफ्तार है और ये रात का आगाज़ है और यही वक्त इफ्तार है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो रोज़े इफ्तार फरमाए हैं बुखारी शरीफ के अंदर भी मौजूद है, आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है। फिर हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं हमने कभी भी नहीं देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपने मगरिब से पहले इफ्तार ना किया हो, यानी मगरिब की नमाज से पहले आपने इफ्तार ना किया हो। होता यही था, क्या कहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तर खजूरें होती तो उससे करते, नहीं होती तो छवारे से, जिसे थोड़ी सख्त है तो उससे, खुश्क से तो उससे आप कर लेते इफ्तार। अगर वो भी नहीं होती तो पानी के ही चंद घूंट पीते और फिर आप नमाज अदा करते थे।
اب یہ کہنا کہ مغرب ابھی ہوئی ہے اور ابھی رات نہیں ہوئی ہے تو یہ سرے سے غلط ہے. آج تک یعنی ہم کہ قرآن کی تفسیر وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، اور پھر اس پر اجماع ہے اس چیز کے اوپر کہ یہ غروب آفتاب ہی مراد ہے. اور آج تک شرق و غرب ہر طرف جو لوگوں کے معمولات ہیں تو وہ کس پر ہیں؟ وہ غروب آفتاب پر ہیں. تو جیسے ہمارے زمانے میں دیگر فتنے ہیں تو یہاں بھی اس طرح اور فتنہ بھی چل رہا ہے آج کل کہ سحری کب تک کر سکتے ہیں. فتنوں میں آپ سے کل سوال کریں گے. فتنوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کا دل کرے وہ اٹھائے اور قرآن کی خود من مانی تفسیر بیان کر دے. بڑا تو ایسوں کو نازک دور آ گیا. جی ہاں، ایسوں کو سننا بھی یہ بھی جائز نہیں. ہم آپ سے یہ بھی پوچھیں گے جو ہے نا وہ ٹائم دیں. سحری کا اصل جو ٹائم ہے وہ بھی کب تک ہے؟ اس پر بھی آج کل کچھ غلط فہمیاں چل رہی ہیں. بعض لوگ فتنوں کا زمانہ ہے جیسا کہ انشاءاللہ کل سیکھیں گے. امیر علیہ سنت کی سحری بھی ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ کی کالز بھی لیتے رہے. اور امیر علیہ سنت اب دعا کروائیں گے. سحری کے اختتام کا وقت تقریباً کراچی میں 3 منٹ کے آس پاس احتیاطی آخری وقت باقی ہے. تو امیر علیہ سنت کی طرف بڑھنا ہے، دعا میں شامل ہونا ہے، نماز فجر بھی ادا کرنی ہے، اور مردوں کے لیے جماعت کا بھی سلسلہ ہے تو دعا بھی کریں. پھر وضو اور جماعت کے ساتھ اچھی اچھی نیتوں سے اللہ کی رضا کے لیے مسجدوں کی بھی رونق بڑھائیں. اور پورا سال ہی ہو سکے تو فجر جماعت سے، بلکہ ہر نماز جماعت سے پڑھنے کی عادت بنائیں. اور یہ جو رونقیں ہمیں آج کل نظر آ رہی ہیں اسے بھی پورے 30 دن بنا کے رکھنا ہے انشاءاللہ ہم سب نے، اور مسجد میں جاتے رہنا ہے. آئیے امیر علیہ سنت کی طرف چلتے ہیں، دعا میں شامل ہوتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. متوجہ ہو، ما سحری هو کا اہلہ. وقت ختم ہونے والا ہے، فوراً کھانا پینا بند کر دیجئے. سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے، فوراً کھانا پینا بند کر دیجئے. سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے، فوراً کھانا پینا بند کر دیجئے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تیرے کروڑا کروڑ احسان کے آج چوتھے روزے کی سحری کی سعادت عطا فرمائی. الہ العالمین روزہ بھی پورا ہو جائے. اے اللہ پاک، جن کے روزے نمازیں قبول ہوئے ان کے صدقے میں ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں روزے قبول کر لے. اے اللہ پاک، ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ نماز و روزہ کی سعادت عطا فرما دے. الہ العالمین اس وقت نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہوں گے. اے اللہ پاک، سب کی دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما دے، قبولیت کا فیضان کر دے، قبولیت کی مہر لگا دے. اے اللہ پاک، عشر رحمت کی آج چوتھی رات بھی گزر گئی. اے اللہ پاک، ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. یا اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہم گناہ گاروں کی بے حساب مغفرت کر دے. اے اللہ پاک، بے حساب بخش کہ تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم. دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. فیضان مدینہ اور اس کے اطراف میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، کھانا پینا بند کر دیجئے. فیضان مدینہ اور اس کے اطراف میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، کھانا پینا بند کر دیجئے. فیضان مدینہ اور اس کے اطراف میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، کھانا پینا بند کر دیجئے. الہ العالمین ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، کوتاہیوں سے درگزر کیا جائے، خطاؤں سے درگزر کر دے. اے اللہ پاک، ہمیں نیک بنا دے
परहेजगार बना दे, आशिक रसूल बना दे, आशिक सहाबा व अहले बैत बना दे, आशिक औलिया किराम बना दे। इलाल आलमीन अपने अच्छों की मोहब्बत दे, सच्चों की मोहब्बत दे, झूठों से बचा, झूठ से बचा, बुरों से बचा, बुराइयों से बचा। इलाल आलमीन अच्छाइयाँ हमारा मुक़द्दर हो जाए, दोनों जहाँ की भलाइयाँ हमारा मुक़द्दर हो जाए। ए अल्लाह पाक हमसे वो काम ले जो तुझे पसंद आए। ए अल्लाह पाक तू हमसे हमेशा 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 के लिए राज़ी हो जा, ऐसा राज़ी हो जा कि कभी भी नाराज़ ना होना। इलाहुल आलमीन तो ये तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वासिता हमारे नामा अमाल की सियाही मिटा दे, हमारे गुनाहों को नेकियों से बदल दे। ए अल्लाह पाक हमारे मरीजों को सेहत दे। ए अल्लाह पाक बेरोजगारों को हलाल रिस्क अता फरमा। इलाहुल आलमीन तंग दस्तियाँ दूर हों, फराख दस्तियाँ नसीब हों। ए अल्लाह पाक शैतानी वसवसों से नजात मिले। इलाहुल आलमीन बे औलादों को नेक औलाद बगैर ऑपरेशन के आफियत के साथ अता हो। इलाहुल आलमीन बेटियां चाहें उन्हें बेटियां, जो बेटे चाहें उन्हें बेटे नसीब हों। सब मामलात आफियत के साथ हों। इलाहुल आलमीन हमें सुन्नतों का पाबंद बना, सुन्नतों भरा लिबास नसीब फरमा। ए अल्लाह पाक सुन्नत के मुताबिक हमारी चाल ढाल हो जाए। ए अल्लाह पाक हमारे सारे काम तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के मुताबिक हों, सुन्नत के मुताबिक हों। ए अल्लाह पाक वो फैशन हमें नहीं चाहिए जो तेरी महबूब की सुन्नत से हमें रोक दे। इलाहुल आलमीन हमें सुन्नतों का दीवाना बना दे, मदीने का मस्ताना बना दे। या अल्लाह पाक हमें हज नसीब कर, इसी साल हज का शरफ अता कर दे। ए अल्लाह पाक हमें मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखा दे। बड़ा हज पे आने को जी चाहता है, बड़ा हज पे आने को जी चाहता है। बुलावा अब आएगा कब या इलाही, बुलावा अब आएगा कब या इलाही। मैं देखूं मदीने का गुलशन दिखा दे, तू तश्तो जिबाले अरब या इलाही, तू तश्तो जिबाले अरब या इलाही। मुझे बख्श दे सबब या इलाही, न करना कभी भी हज़म या इलाही, न करना कभी भी हज़म या इलाही। गुनाहों ने कहीं का न छोड़ा, गुनाहों ने कहीं का न छोड़ा। मैं कब तक फिरूं अब या इलाही, मैं कब तक फिरूं अब या इलाही। खुदाया बुरे खातिमे से बचा ले, खुदाया बुरे खातिमे से बचा ले। गुनहगार जालब या इलाही, नजर में मोहम्मद के जलवे
بسے ہو چلوں اس جہاں سے میں جب یا الہی چلوں اس جہاں سے میں جب یا الہی پس مرگ ہو روزے روشن کی مانند میری قبر کی تیرا شب یا الہ گناہوں سے آتار کو دے معافی گناہوں سے آتار کو دے معافی کرم ہو نہ کرنا حزب یا الہی کرم ہو نہ کرنا غضب یا الہی کرم ہو نہ کرنا غضب یا الہ میری چھوٹ جائے پیشاب بتیغا میری چھوٹ جائے بری عادتیں اللہ کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نے کیا کمائیے. سب یا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دعوت اسلامی کے عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی جماعت 6:25 پہ ہیں. فجر کی جماعت 6:25 ہے. جن کا وضو نہیں ہے دیکھ لیں, رش ہو جائے گا یا رش ہوتا ہوگا, وضو کر لیجئے. دعوت اسلامی کا دینی کام کرنے, قافلوں میں سفر کرنے, نیک اعمال پر عمل کرنے اور دینی کتب کا مطالعہ کرنے والے منتخب اسلامی بھائیوں کو اب تحائف پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ الکریم. تو ان کا انتخاب ہو چکا ہے, اور کوئی اسلامی بھائی ہاتھ نہ بڑھائیں, اور بیٹھنے والے یہ ملاقاتوں کے مطالبے اور یہ نہ کیا کریں. ایک سے میں یوں ہاتھ بڑھاؤں گا نا تو ہاتھ کھنچ گیا تو میں آزمائش میں آ سکتا ہوں. تو اس لیے مہربانی کر کے بس یہ جو آئیں گے نا بس ان کو میں تحفے دوں. میں اگر کسی سے ہاتھ ملا بھی لوں, جیسے لائن والے آئیں گے ان سے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہ سارے ٹوٹ پڑیں. یہ مہربانی کر کے مجھ پر رحم کیجیے گا. رمضان 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 یا رسول اللہ فیضان رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان 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 رب کی ہوئی عطا ہے, رمضان آ گیا ہے. رب کی ہوئی عطا ہے, رمضان آ گیا ہے. توبہ کا در کھلا ہے, رمضان آ گیا ہے. رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان. واہ کیا بات ماہ رمضان کی, واہ کیا بات ماہ رمضان کی, واہ کیا بات. جن اسلامی بھائیوں نے داڑھی نہیں رکھی یا ایک مٹھی سے کم کی ہے کاٹ کے,
वो सच्ची तौबा कर ले और आज से पूरी दाढ़ी कब्र में ले जाने की मैंने हमेशा के लिए नियत करते हो। तो मैं एक तस्बीह देना चाहता हूँ, हैं चंद तस्बीहां मेरे जेब में। बस लपकेंगा नहीं, ले लीजिए। मेरी कमजोरी आपको समझ में आती तो होगी, तो ये पकड़ लिया ना किसी ने फिर तकलीफ। सीधा हाथ आगे बढ़ाएंगे, सीधा हाथ आगे बढ़ाएंगे, माशाल्लाह। सीधा हाथ आगे, सीधा हाथ आगे बढ़ाएंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा आपकी है पूरी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इनकी हौसला अफजाई करी, जिनकी नहीं, जिनकी निकली नहीं है वो नहीं आना, जिन्होंने काट ली है तौबा कर ले। हौसला अफजाई के लिए अल्लाह के लिए रखनी है दाढ़ी, आपने काटी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर अल्लाह का शुक्र करेंगे, आपको तो जल्दी आपको भी काटते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सबको मैं दे नहीं सकता ना, क्या करूं? सबको दूंगा तो फिर खुसूसियत इनकी नहीं रहेगी जिनको दाढ़ी की तरगीब दी है। और कोई नियत करता हो सच्ची पक्की, काटी हो, आने दो, सच दुआ भी कीजिएगा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तौबा भी कीजिएगा। अल्लाह गफूर रहीम है, रहमत का शरा है, रमजान शरीफ का रहमतों की छमाछम बरसात है। तौबा कर लीजिए, रहमतों की बारिश में नहा लीजिए। अभी कोई बाकी नहीं है। जिन्होंने काटी है घटाई है वो तौबा कर लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या अल्लाह पाक, आज तक मैंने जितनी बार दाढ़ी मुंडाई या एक मुट्ठी से घटाई, उससे तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। या अल्लाह पाक, आज से मैं दाढ़ी नहीं काटूंगा, दाढ़ी घटाऊंगा भी नहीं, कम से कम एक मुट्ठी रखूंगा। तो मुझे इस्तिकामत अता फरमा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाल्लाह। सिंगल एक हाथ से आराम से, हाथ मिलाने की कोशिश ना फरमाएं। एक हाथ सीधा हाथ आगे बढ़ा लीजिए, सीधा हाथ आगे बढ़ा लीजिए। माशाल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह आपको इस्तिकामत दे और बरकत दे, कोई मुतकिब महरूम ना रह जाए, इनसे मुलाकात वाला भी महरूम ना रह जाए, मदनी चैनल के नाजरीन भी महरूम ना रहें। अल्लाह पाक सबको आका की सुन्नत, हमारे आका की सुन्नत पर अमल की तौफीक अता कर दे। जिनके नहीं निकली वो माशाअल्लाह नियत सवाब मिलेगा, तो वो हौसला अफजाई वाली सूरत नहीं रही। एक रह गई है जल्दी जल्दी तौबा करने वाला, माशाअल्लाह वो खड़े हुए। मेरे पास एक ही है, आपके वाले में। चलो दो आ गए, तस्बीह भी दो आ गई। मुबारक हो, मुबारक। सबको आका की सुन्नत सजाना मुबारक हो। चलो एक आ गए आ गए आ गए। वो जिनके भाई एक और आ गई, जल्दी जल्दी, माशाअल्लाह पहले पहुंच गए। ये लो आई आई, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, शाबाश, बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह आप सबको प्यारे हबीब का जन्नत में पड़ोस नसीब फरमाए। या अल्लाह जिन्होंने आज से नियत की इनको भी, जिन्होंने रखी है इनको भी,
जिनकी नहीं निकली और रखने की नीयत करते हैं वो भी, सबको जन्नतुल फिरदौस में प्यारे हबीब का पड़ोस अता कर दे। इनके सदके मुझे भी अपने महबूब का पड़ोसी बना दे। जो मदनी चैनल के नाज़रीन नियत करें उनको भी अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में अपने महबूब का पड़ोस नसीब फरमा। और जो मेरी मदनी बेटियां सुनकर खुश हो रही हैं इनको भी जन्नतुल फिरदौस में बीबी फातिमा का पड़ोसी बना दे। कोई महरूम न रहे, अशर रहमत है। क्या बात है, मुबारक हो, क्या बात है। हाँ बेटा माशाल्लाह, आ जाइए। आपकी पूरी है कितनी पूरी है ना? अच्छा लस्मे लाइव वो जगह समझ रहा हूँ, लाइव चल रहा है। अल-हिकमत व दालतुल मुमिन। वाह भाई गौसिया रंग, अल्लाह गौस पाक का रोजा दिखाया। हम सबको अल्लाह बगदाद पहुंचाए, वाया बगदाद मदीना, वाया मदीना जन्नत, मक्का शरीफ से होते हुए इंशाअल्लाह। इन्होंने पहले दी, अच्छा मेरे से ये लेना आप भाई, ये दे दीजिए। माशाअल्लाह दिल खुश कर दिया। अल्लाह पाक आप सबको बेहिसाब बख्श कर खुश कर दे। खुश रहें, आबाद रहें, बार बार हज करें, बार बार मीठा मदीना देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशराए रहमत बारी में तजल्ली